نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ان الصدقة تطفئ غضب الرب او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب نہ لے جاؤ، بے شک اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، بے شک تمہارا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 70 قسم کی جو بری موت ہے اس سے آپ کو صدقہ بچا لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مرنا اور اچھائی والی ایمان والی موت سے مرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ جب آپ کو کلمہ نصیب ہو رہا ہو، جب آپ نماز پڑھنے کے بعد دنیا سے جا رہے ہوں، جب آپ کے رشتہ دار آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہوں، جب آپ کی نماز جنازہ پڑھنے والے اللہ کے اولیاء ہوں، جب آپ کو قبرستان میں دفن کر کر اس کے بعد قرآنی آیات کے ذریعے آپ کی قبر میں آپ کی جہنم کو بجھانے والے انسان موجود ہوں، جب آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والی اولاد ہو، یہ موت آپ کے لیے نعمت ہوگی۔ اور صدقہ بہترین موت کو جنم دیتا ہے، بہترین موت آتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ بخل جو ہے، بخل یہ جہنم کا ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں ہیں، اور سخاوت جو ہے یہ جنت کا درخت ہے اور اس کی شاخیں ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام رمضان میں اپنے مال کو اس طرح اللہ کے راہ میں قربان کرتے تھے جیسے آندھی آئے اور ریت کے ذروں کو بھی اٹھائے اور اٹھا کے پھینک دے اور ساری زمین خالی ہو جائے، اس طرح آپ صدقے کو ادا کرتے تھے۔ اور قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ صدقہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر آپ ادا کرتے ہیں اللہ کے نام پہ تو آپ کا مال ہر صورت میں بڑھے گا۔ اور قرآن نے اس کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پیاری چیزیں اللہ کے نام پہ قربان کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سائل تمہارے دروازے پہ آئے اس کو نعمت سمجھا کرو، اس کو غنیمت سمجھا کرو۔ ایک کراچی کا بندہ آپ کے محلے کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھومتا گھومتا 2-3 مرلے کے گھر کے باہر جب دستک دیتا ہے اور آپ اس کو 10 روپے دیتے ہیں، آپ سوچا کریں اللہ نے اس کو کہاں سے اٹھایا ہے، کہاں گھوما ہے، کہاں پھرا ہے، کہاں سے آتے آتے ہماری گلیوں میں پہنچا ہے، ہمارے دروازے پہ پہنچا ہے، اور وہ آئے آپ اس کا صدقہ ادا کریں۔ پھر میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ جب تک تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ تمہیں بد دعائیں دیتا ہے، جب تم اس کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہو یہ تمہیں دعائیں دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک گنہگار تھا، لوگ اس کو ملعون کہتے تھے، ہر وقت ہر بندہ اس کو لعنتی کہتا تھا، لیکن بڑا امیر آدمی تھا بہت بخیل۔ ایک بہت بڑا نیک آدمی اس کے دروازے پہ آیا، کہنے لگا بھئی کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اور کچھ نہیں، ایک تلوار دے دے، میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، ثواب تجھے ملے گا۔ بخیل کہنے لگا میں تلوار نہیں دیتا، مگر تھوڑی دیر بعد آواز دی، تلوار دے دی۔ وہ تلوار لے کر جا رہا تھا، آگے سے عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تلوار ہے، جہاد پہ جا رہا ہوں۔ کہا تلوار کہاں سے ملی ہے؟ کہا یہ وہ لعنتی آدمی ہے جس کو دنیا ملعون کہتی ہے، آج اس نے مجھے تلوار دے دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام
اس کے دروازے پر سے گزرے، اللہ نے وہی فرمائی کہ بھئی اس بندے کو کہو کہ جو لعنتی آدمی ہے اب یہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا، تلوار سے تو جہاد کرے گا اور یہ تلوار اس کی ہے، جنت میں اللہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ نیک آدمی اپنی نیکی پہ بڑا فخر کرتا تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ سے کہا میں ہرگز جنت میں اس کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتا، دنیا اس کو لعنتی کہتی ہے، یہ تو بدنام ہے، یہ تو گندا ہے، لہذا مجھے یہ منظور نہیں کہ یہ میرے ساتھ جنت میں جائے۔ اللہ نے دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، جاؤ اس کو کہہ دو کہ تو نیک تو ہے مگر تو تکبر کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے اور دوسرے کو تو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ اب اس کو بتاؤ لعنتی آدمی کو میں نے اس کی نیکیاں عطا کر دی اور اس کی تمام لعنتی اعمال اس کو دے دیے، اب نیک بندہ جو تکبر کر رہا ہے یہ اس کی جگہ جہنم میں جائے گا اور وہ اس کی جگہ جنت میں جائے گا۔ یہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ پھر میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے پاس ایک پایا ہے جس کو بکری کا کھر کہتے ہیں، اگر وہ بھی ہے وہ بھی اللہ کے نام پہ کیا کر دو، قربان کر دو۔ پھر میرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا، قسم، یہ قسم ہے، اللہ کی قسم، یہ صدقہ تمہارے مال کو بڑھائے گا اور تمہارے مرض کو دور کرے گا۔ پھر میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں دیکھو صدقے کی اپیل تم سے اللہ بھی کرتے ہیں کہ لے لو اور جا کر غریبوں کو عطا کر دو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَحَدِّثْ، یتیم آئے تو اس کو ڈانٹنا نہیں، سائل آئے تو اس کو ڈانٹنا نہیں، بلکہ دے دو، پیار سے دے دو۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی بھی آتا تو حضور پاک کے بارے میں حدیث میں آتا آپ نے کبھی لا نہیں فرمایا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، یہاں تک کہ رسول پاک کے پاس کوئی مانگنے والا آتا تو حضور پاک کسی سے قرض لیتے اور قرض لے کے بھی اس مانگنے والے کو دے دیتے۔ کئی دفعہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا دیکھو اس کو چلانے والا، اٹھانے والا، میرا گھر دکھانے والا، میرے دروازے پہ لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے اگر بنی اسرائیل کو من دیا ہے، سلوہ دیا ہے، ڈائریکٹ آسمانوں سے دیا ہے، امت محمدیہ چوکوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں میں مانگنے کے لیے آپ کے پاس جو آ رہی ہے، آپ سوچو تو صحیح، کیا من سلوہ ان کے گھروں میں نہیں اتر سکتا؟ کیا اللہ ان کو نہیں کھلا سکتے؟ کیا اللہ ان کو نہیں پلا سکتے؟ سانپ کو دیکھو اپنی بل میں ہوتا ہے، چوہے کو دیکھو اپنی جگہوں میں ہوتا ہے، بلی کو دیکھو اپنے گھروں میں ہوتی ہے، شیر کو دیکھو اپنے جنگلوں میں ہوتا ہے، چیتے کو دیکھو اپنے جنگلوں میں ہوتا ہے، چیونٹیوں کو دیکھو اپنی اپنی جگہ میں ہوتی ہیں۔ اللہ ان کو بن مانگے ان کی جگہوں پہ عطا فرماتے ہیں، وہ سائل نہیں ہیں، وہ فقیر نہیں بنتے، اللہ ان کو ان کی جگہوں پہ ان کا رزق عطا فرماتے ہیں۔ مگر انسان دیکھے تو صحیح، یہ فقیر میرے سامنے، یہ غریب میرے سامنے، بیوہ میرے سامنے، یتیم میرے سامنے، مجاہد میرے سامنے، طالب علم میرے سامنے، اللہ نے اس میدان میں جو سونے کا پہاڑوں کا مالک، ہیروں کا مالک، کائنات کا مالک، چاول ہو، گندم ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، سونا ہو، جواہر ہو، کوئی چیز ہو، ریشم ہو، کوئی پیسہ ہو، کوئی کھانا ہو، کوئی مال ہو، کوئی دولت ہو، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ مگر وہ بندہ آپ کے دروازے پہ آ رہا ہے، مانگنے والا آ رہا ہے، اللہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اللہ صرف تمہاری نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ صرف تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ صرف تمہاری جنت بنانا چاہتے ہیں، اللہ صرف تمہاری بلندی چاہتے ہیں، ورنہ اللہ یہ ذریعہ نہ بناتے۔ اور ایک دور آئے گا، ایک دور آئے گا، دولت اتنی ہوگی کہ لوگ تھیلا بھر کے نکلیں گے، مگر جس کو آپ دیں گے وہ کہے گا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیں گے کوئی نہیں لے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پیسہ دیں گے کوئی نہیں لے گا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت بندہ کہے گا میں نیکیاں کہاں سے بناؤں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے 1,80,000 درہم کی اشرفیاں ایک بوری میں ڈال کر آپ کو دی، تقسیم کرتی رہی، شام ہو گئی، سارا تقسیم ہو گیا، افطاری کے وقت ایک کھجور بھی نہیں تھی۔ آپ کی نوکرانی نے کہا ایک کھجور تو رکھ لیتی، آپ نے کہا اللہ کی قسم دیتی جا رہی تھی،
جنت کے محل گنتی جا رہی تھی، مجھے اپنے روزے کی فکر نہیں تھی، اپنی بھوک کی فکر نہیں تھی، اپنی پیاس کی فکر نہیں تھی۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنا دیتے تھے، اتنا دیتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ لا یخشى الفاقہ، کسی بندے کو فاقے کا ڈر نہیں ہوتا تھا، اور حضور پاک بھر بھر کے دیتے تھے۔ کئی لوگ آتے، آپ اس کو دیتے، وہ آپ سے کہتا دو بھی اور بوری پوری اٹھا کے میرے کندھے پہ بھی رکھو۔ کئی دفعہ ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے کہا آپ نے دینے اٹھاؤ اور اٹھا کے ہمارے ساتھ چلو اور اس کو ہمارے گھر تک پہنچا دو۔ یہ اللہ والے اپنی دولت، یہ دولت کیا ہے؟ دولت وہ ہوتی ہے جو آپ کی آخرت میں چلی جائے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے عرش پہ اور جنت کے گیٹ پہ 3 چیزیں لکھی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری لائن میں لکھا ہے امت مذنبۃ ورب غفور، یہ امت کیا ہے؟ گناہ گار ہے، اور اس کا رب اس سے بڑا بخشنے والا ہے۔ اور تیسری سطر پہ لکھا ہوا ہے ما عملنا ربحنا، جو ہم نے عمل کیا ہے اس کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اور وما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیجا ہے آج ہم نے پایا ہے، وما اکلنا، جو ہم نے کھا لیا ہے، ترکنا، وہ ہم چھوڑ کر باقی آ چکے ہیں، اور جو ہم نے چھوڑا ہے آج ہمیں اس کا خسارہ ہو رہا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا رزق کو 3 چیزیں بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 نکاح کرو، تمہارا رزق اللہ بڑھائیں گے۔ نمبر 2 عمرہ کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھائیں گے۔ نمبر 3 صدقہ کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھائیں گے۔ اور عاجزی کو 3 چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ آپ کے دسترخوان پہ روٹی کے ٹکڑے ہیں، اس کو اٹھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ۔ آپ کے ہاں گھر میں بکری ہے، آتے جاؤ اس کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھوتے جاؤ۔ اور تیسرا، اپنے ان ہاتھوں کو صرف لینے کے لیے استعمال نہ کرو بلکہ دینے کے لیے استعمال کرو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب تمہیں صدقے کا ارادہ ہو فوراً اسی ٹائم، اسی گھڑی، اسی منٹ، اسی سیکنڈ میں نکالو اور اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ 2 منٹ لیٹ ہو جاؤ گے نا، شیطان تمہارے اوپر اٹیک کرے گا، اور شیطان کہے گا 100 دینا ہے، 5 روپے دے دو، 10 روپے دے دو۔ آپ تجربہ کر لیں، یہ میں آپ کو بڑی تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ جب کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے 1000 روپیہ فلاں امیر کو، غریب کو دینا ہے، پھر آپ گھر چلے گئے، شام تک آپ کا ارادہ بدل جائے گا، صبح تک اور بدلے گا، اگلے دن تک شاید بالکل ہی ارادہ ختم ہو جائے، لیکن ایک وقت میں جب سوچا اسی ٹائم نکالا، اسی ٹائم دے دیا، سمجھو کہ آپ شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچ گئے۔ شام ہوگی آپ نے 1000 سے 500 کا سوچنا ہے، صبح ہوگی آپ نے 100 روپے کا سوچنا ہے، دن ہوگا آپ نے 10 روپے کا سوچنا ہے۔ اور اگر کہیں کسی کو عورت کا مشورہ آیا نا صدقے کے بارے میں، وہ تو فوراً کہے گی کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم نے خود بھی کھانا ہے، ہم نے خود بھی کینا ہے۔ اور کئی دفعہ کیا آواز آتی ہے کب تک دیتے رہو گے؟ اپنے بڑھاپے کے لیے بچا کے رکھو، جب تمہیں کوئی دینے والا نہیں ہوگا اس وقت تک تم بچا کے رکھو۔ اللہ کی قسم رمضان المبارک توکل کا مہینہ ہے، صدقے کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور مغفرت کے اندر بہترین کردار کون سی چیز ادا کرتی ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہم صدقہ دیتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کے اندر بہترین کردار کا حامل کہا جاتا ہے، اور یہ صدقہ آپ کے گناہوں کو بخشواتا ہے، جسمانی امراض کو دور کرتا ہے، روحانی طور پہ آپ کو صحیح کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں صدقے کا 70 گنا ثواب زیادہ ہوتا ہے، فقیر زیادہ ہوتے ہیں، سائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا آج اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی سے افطار کرواؤ گے آب کوثر سے اللہ تمہارا استقبال کریں گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا آج اگر ایک بندے کو لباس پہنا دو گے اللہ تمہیں 70 جوڑے جنت کے اس کے بدلے میں عطا فرمائیں گے۔ پھر میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ بھی صدقے سے مزین ہوتا ہے، جیسے عورت میک اپ کرتی ہے، مرد تیل لگاتا ہے، کریمیں لگاتا ہے، کنگھی کرتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، پینٹ پہنتا ہے، کوٹ پہنتا ہے، جوتی پہنتا ہے، پین لگاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اور عورتوں کو دیکھو، عورتیں اپنے حسن کے لیے میک اپ کر رہی ہیں، سرخی کر رہی ہیں، پاؤڈر کر رہی ہیں، ایڑی والی جوتی پہنتی ہیں، بہت کچھ نظام ہوتا ہے، اپنے حسن کے لیے کتنا سامان ہے۔ لیکن روزے کا حسن،
روزے کی چمک، روزے کی دمک، روزے کا نور صدقہ ہے، روزے کا حسن صدقہ ہے، روزے کا حسن افطاری کروانا ہے، روزے کا حسن غریب کی مدد ہے، روزے کا حسن زبان کو جھوٹ سے پاک کرنا ہے، روزے کا حسن خاموشی زیادہ ہے، روزے کا حسن کم کھانا ہے، روزے کا حسن کم پینا ہے، روزے کا حسن کم سونا ہے، اور روزہ صرف اللہ کی ذات کے لیے رکھنا ہے، اور روزے کی جزا کب ملے گی؟ اللہ کے ہاں آخرت میں ملے گی۔ ساری کائنات اس بات کو سمجھے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا اگر کالی پیشانی پہ لے کے جاؤ گے نا تو دو نور قیامت کے دن تمہاری پیشانی کو چمک دیں گے۔ ایک نور کیا ہے؟ رمضان کا ہے۔ دوسرا نور کیا ہے؟ قرآن کا ہے۔ بھائی قرآن پڑھو، اگر تمہیں کریم چمکاتی ہے نا تو اللہ کا قرآن کیوں نہیں چمکا سکتا؟ آپ کو اس دن سمجھ میں آئے گی کہ آج کریم نہ لگانے والا بلال حبشی 4000 برس تک اپنی چمک جنت پہ چمکا رہا ہے، اور اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ میرے نبی کی ازواج مطہرات اور صحابیات جب یہ میک اپ نہیں تھی، کریم نہیں تھے، پاؤڈر نہیں تھے، لپسٹک نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آج اماں فاطمہ کا نور اور چمک پوری کائنات میں، اور اماں عائشہ، اماں خدیجہ اور صحابیات اور ان تمام کائنات والوں کی چمک پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ اور وہ کاٹن کے کپڑے نہیں پہنتے تھے، مائع والے کپڑے نہیں پہنتے تھے، استری کا نظام کوئی نہیں تھا، جوتی کی پالش کے نظام اس طرح کوئی نہیں تھے۔ یہ تمام صحابہ، یہ تمام انبیاء، یہ تمام رسول، یہ ٹاٹ کا لباس پہننے والے، اون کا لباس پہننے والے آج ساری دنیا کے چودھریوں سے اور بڑی بڑی دنیا کے مالداروں سے سب سے اونچے مقام پہ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ان کا حسن عمل ہے، ان کا حسن توبہ ہے، ان کا حسن 5 وقت کا وضو ہے، ان کا حسن کلی ہے، ان کا حسن مسواک ہے، ان کا حسن سچ ہے، ان کا حسن صدقہ ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ والانفاق فی الاقتار، بالکل آپ غریب ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کیا صدقہ دینا ہے؟ تو بھائی آپ 1 روپیہ دے دو، اللہ آپ کے صدقے کو بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ آپ کو غریب نہیں چھوڑیں گے بلکہ اللہ آپ کو امیر کریں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیر بنا رہا ہے اور تمہیں فقیر بنانے کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہاری مغفرت بھی کر رہے ہیں، اگر تم مغفرت کے قابل نہیں ہو، بہت بڑے گناہ گار ہو، تو پھر اللہ اپنا فضل کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل ایک گناہ بھی اگر ہے تو اللہ، بڑا گناہ بھی ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اپنی دکان کی سیل اگر بڑھانی ہے، تجارت کو اگر اوپر لے کے جانا ہے، اپنے مال میں اضافہ آپ نے کرنا ہے، تو کم از کم اللہ کے نام پہ جتنا ہو سکتا ہے قربانی دیا کرو، صدقہ دیا کرو، اور یتیموں کو، بیواؤں کو آج سے ہی ان کے گھروں میں جاؤ اور ان کو پیسے دو، ان کی عید کے لیے ان کی معاونت کرو، اور ان کو بھی یہ پتہ ہو کہ ہمیں اپنی اب عید کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم بھی سکون سے کیا رکھیں گے؟ روزے رکھیں گے، کتنا رزق ہمارے گھروں میں بچ رہا ہے، سب اللہ رب العزت کے نام پہ قربان کرتے جاؤ۔ اللہ ہم سب کو مال کی محبت سے دور کرے، دین کی محبت پیدا کرے۔ دولت یہ نہیں ہے جو یہاں ہے، دولت وہ ہے جو آخرت کے بینکوں میں جمع ہے، نیکی وہ ہے جو یہاں کرنی ہے، آخرت میں انشاءاللہ ہم نے اس کو بھرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں ہم نے کرنی ہے اور یہیں میں دریا میں ڈال دینی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، سمجھ کی توفیق دے، اپنے مالوں کو صدقات سے مزین کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، پوری دنیا میں جہاں کرونا کے مریض ہیں اللہ ان کو شفا کلی نصیب فرما، ہمارے پاکستان اور عالم اسلام کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ حرمین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، مقبوضہ کشمیر کو، مقبوضہ بیت المقدس کو اور تمام مسلم مقبوضہ ممالک کو آزادیاں نصیب فرما، مجاہدین اسلام کو غالب کامل فرما، اور اے اللہ ہم سب کو اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ رمضان المبارک سمندر کی طرح بہہ رہا ہے،
دریا کی طرح چل رہا ہے، ہوا کے جھونکے آتے ہیں، ہمارے گھر سے گزر کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی آیا ہے اور یہ آہستہ آہستہ رواں دواں ہو رہا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ سمجھ جاؤ کہ یہ جنت کے دروازے کی چوکھٹیں ہیں جن کو آج ہم نے پکڑنا ہے اور اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور گڑ گڑانا ہے، اور جتنی گندگی ہو آج اللہ رب العزت کے دربار میں رو رو کے صاف کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ مغفرت کے مہینہ میں ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما۔ آج تہجد کے اوقات ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، عام طور پہ اس کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم سحری سے پہلے تہجد کے اندر اپنے اللہ کو یاد کریں اور گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھائی کاروباری ہیں اللہ برکت نصیب فرما، قرضے ہیں اللہ دور فرما، بیماریاں ہیں دور فرما، اولادیں ہیں نیک بنا، اولادیں نہیں ہیں کرم سے نیک اولادیں نصیب فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور رمضان میں ہم ان کے لیے ذخیرہ بنے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما، رزق حلال وافر نصیب فرما، حرام اس کے ذرائع سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک کا ظاہر باطن نصیب فرما، آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رہیں سب ایمان پہ رہیں، ہدایت پہ رہیں۔ اللہ جب دنیا سے جائیں خاتمہ علی ایمان والی خوبصورت موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔